سرزمین عراق پر حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جو پہلی جنگ لڑی گئی اسے جنگ ذات سلاسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حفیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینہ سے بصرہ جاتے ہوئے پہلے حفیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا جو حکومت ایران کے زیر اثر تھا۔ ہرمز کی ٹوپی ہیرے جواہرات سے مرصع تھی۔ یہ ٹوپی مال غنیمت کے وقت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ اس ٹوپی کی قیمت کا تخمینہ تقریباً 1,00,000 درہم لگایا گیا۔ اس جنگ میں مال غنیمت میں ایک ہاتھی بھی تھا جسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مدینہ بھیجا۔ یہ جانور اہلیان مدینہ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان یہ عجیب الخلقت جانور دیکھ کر حیران رہ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 10,000 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد میں پہنچے ہی تھے کہ حضرت مثنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ 8,000 مجاہدین کے جلوں میں ان سے آن ملے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک جتھے کا سالار مثنہ بن حارثہ کو مقرر کیا اور دوسرے کا عدی بن حاتم طائی کو اور تیسرے کی قیادت اپنے ذمہ لی۔ ہر جتھے پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی کرتے ہوئے میمنہ اور میسرہ یعنی لشکر کی دائیں جانب اور بائیں جانب شاہی خاندان کے جوان مرد جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان میں جمع رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ لیا۔ سلاسل عربی زبان میں زنجیروں کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمز کے ساتھ ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ حالانکہ طے شدہ جنگی دستور کے مطابق مبارزت میں مقابلہ 2 کا ہی ہوتا ہے اور دونوں جانب کی فوجیں ہار جیت تک اس کا صبر و تحمل سے مشاہدہ کرتی ہیں، لیکن ہرمز نے اپنے ساتھیوں سے ساز باز کر رکھی تھی کہ جوں ہی خالد رضی اللہ عنہ میرے مقابلے میں آئے تم ناگہانی اس پر حملہ کر دینا۔ جب ہرمز کے ساتھ ہی حملے کی نیت سے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے تو حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ نے جوش اور ولولے سے سرشار ہو کر ان پر ایسا وار کیا کہ وہ سنبھلنے نہ پائے۔ ان میں سے کچھ قتل ہو گئے اور دوسرے دم دبا کر بھاگ گئے۔ حضرت خالد نے ہرمز پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ پل بھر میں وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ایرانی شکست کھا کر بھاگے۔ مسلمانوں نے دریائے فرات کے پل تک ان کا پیچھا کیا۔ اس میدان میں ایرانیوں کی بڑی تعداد قتل ہوئی۔ الیس اس معروف علاقے کا نام ہے جو ہیرا اور ابلا کے وسط میں دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں پر عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں سے مل کر لشکر اسلام کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل یک کے بعد دیگرے شکست کھانے کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف بپھرے ہوئے تھے۔ عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام الیس پر پہنچتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا۔ نامی گرامی شہسوار مالک بن قیس کو تلوار کے پہلے ہی وار سے ڈھیر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن فوج پر ہیبت طاری ہو گئی۔ لشکر کے لیے کھانا تیار تھا لیکن اسے کھانے کی مہلت نہ ملی۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا کھانا وہیں میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کھانے میں سفید چپاتیاں تھیں جس سے مسلمان ناآشنا تھے کیونکہ اس سے پہلے مجاہدین نے اس طرز کا کھانا اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جنگ الیس میں دشمن فوج کے تقریباً 70,000 افراد قتل ہوئے۔ ہیرا عراق کا پایہ تخت تھا۔ عرب قبائل کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہیرا پر مکمل قبضہ کیا جائے، اس لیے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ہیرا کا رخ کیا۔ چونکہ یہ دریائے فرات کے کنارے پر واقع تھا لہٰذا یہاں پہنچنے کے لیے حضرت خالد بن ولید نے کشتیوں کے ذریعے دریائی راستے کو اختیار کیا۔ ہیرا کے گورنر کو مجاہدین کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کی کمان میں بہت سے جنگجو مقابلے کے لیے روانہ کیے تاکہ مجاہدین کی پیش قدمی کو ہیرا میں پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے گورنر کے بیٹے کو مقابلے میں قتل کر دیا۔ گورنر کے لیے یہ بڑا ہی نازک ترین موقع تھا۔ بیٹا قتل ہو گیا۔ شاہ ایران کے مرنے کی خبر ملی تو یہ گھبرا کر قلعہ بند ہو گیا۔ چونکہ ہیرا میں بہت مضبوط اور عالیشان قلعے تعمیر کیے گئے تھے تاکہ بوقت ضرورت انہیں اپنی حفاظت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ اہل ہیرا مجاہدین سے خوفزدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ مجاہدین نے تمام قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ 1 دن اور 1 رات محاصرہ جاری رہا۔ کسی طرح چند مجاہدین قلعے کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اہل ہیرا صلح کے لیے آمادہ ہو گئے اور ان شرائط پر صلح کر لی گئی۔ نمبر 1، اہل ہیرا سالانہ 1,90,000 درہم جزیہ ادا کریں گے۔ 2، اہل ہیرا مجاہدین کے لیے ایران کے خلاف جاسوسی کی خدمات سر انجام دیں گے۔ اور 3، کہ مجاہدین ان کی عبادت گاہوں کو
کو منہدم نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کو گزند پہنچائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محل وقوع کو مناسب گردانتے ہوئے تقریباً 1 سال ہیرا میں قیام کیا اور قرب و جوار کے وسیع علاقے پر نظم و نسق قائم کرنے کے لیے عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے تجربہ کار نامور بہادروں میں سے زرار بن ازور، قعقاع بن عمرو، مثنى بن حارثہ کی قیادت میں ایک ایک فوجی دستہ دے کر 4 سو پھیلا دیا اور اس طرح پورے علاقے پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرانے لگا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ عراق میں حاصل ہونے والی فتوحات اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ قیصر روم کو بھی بآسانی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے، لہٰذا سرزمین روم کو فتح کرنے کے لیے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان اور امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جیسے عظیم جرنیلوں کی قیادت میں فوجی دستے روانہ کیے۔ انہوں نے دریائے یرموک کے کنارے پڑاؤ کیا۔ قیصر روم نے جب لشکر اسلام کی آمد کا سنا تو اس نے وزراء اور جرنیلوں کو مسلمانوں سے صلح کا مشورہ دیا اور جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی، لیکن سب جرنیلوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور انہیں میدان جنگ میں ایسا سبق سکھائیں گے جو آئندہ نسلوں میں یاد رکھا جائے گا۔ رومی 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آئے، لیکن لشکر اسلام فقط 46,000 مجاہدین پر مشتمل تھا اور وہ بھی کئی ایک حصوں میں بٹا ہوا۔ ہر گروہ اپنے امیر کی قیادت میں الگ میدان جنگ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مقام یرموک پر پہنچ کر جب یہ صورتحال دیکھی تو لشکر اسلام کے تمام دستوں کے امراء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ صرف ایک روز کے لیے تم میں سے ایک شخص پورے لشکر کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے۔ اس طرح تمام امراء کو باری باری لشکر اسلام کا قائد بننے کی سعادت حاصل ہوگی، جس سے دشمن پر ہمارے روب دبدبے اور اتحاد و اتفاق کی ایسی دھاک بیٹھے گی کہ اسے جم کر ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی اور پہلے دن کے لیے تمام نے متفقہ طور پر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قائد تسلیم کر لیا۔ آپ نے لشکر اسلام کی کمان سنبھالتے ہی مجاہدین کے سامنے ایک ولولہ انگیز خطاب کیا جس سے ہر مجاہد کے دل میں جوش و جذبے کا ایک طوفان امڈ آیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پلک جھپکتے ہی جرنیل نے اپنا جوش و ولولہ مجاہدین کے دلوں میں منتقل کر دیا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجاہدو، یہ ایک یادگار دن ہے، آج ہمارے ایمان کی آزمائش کا دن ہے۔ ہمیں آج ہر قسم کے فخر و مباحات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا ہوگا۔ مجاہدو، خالص اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کی نیت کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج لشکر اسلام میں بڑے بڑے جرنیل موجود ہیں، ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اسے لشکر اسلام کی قیادت مستقل طور پر سونپ دی جائے۔ آج آپ نے قیادت کا فریضہ میرے سپرد کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آج ایک جان ہو کر میدان جہاد میں اتریں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ دونوں فوجیں مقام یرموک پر آمنے سامنے آئیں تو رومی فوج کے جرنیل حامان نے لشکر اسلام کے جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ بھوک، ننگ اور فقر و فاقہ نے تمہیں یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں ہر ایک کو 10 دینار قیمتی لباس اور عمدہ کھانا پیش کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں۔ تم یہ چیزیں وصول کر کے واپس چلے جاؤ، آئندہ سال بھی یہی اشیاء تمہارے پاس پہنچا دوں گا، تمہیں یہاں آنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے گی۔ یہ حقارت آمیز اور زہریلے کلمات سن کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ طیش میں آ کر بولے، حامان ذرا کان کھول کر میری بات سنو، ہمارے یہاں آنے کی وجہ وہ نہیں جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ ہم مد مقابل قوم کا خون پیا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رومیوں کا خون بڑا مزیدار ہے، اس لیے ہم یہاں آئے ہیں کہ تمہارے خون سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ بات کہتے ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی، اسے سرپٹ دوڑاتے ہوئے جھنڈا بلند کیا اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے رومیوں پر حملہ آور ہونے کا حکم دے دیا۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، ساتھیو آگے بڑھو، جنت کی پرکیف ہوائیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے بے چین ہیں، فتح و نصرت تمہاری قدم بوسی کے لیے سراپا منتظر ہے۔ اپنے قائد کی زبان سے یہ جملے سن کر مجاہدین رومی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ یکبار ایک ایسا زوردار حملہ کیا جس سے رومی فوج بوکھلا اٹھی۔ لشکر اسلام کے سپاہ سالار خالد رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر لڑتے ہوئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین وسط میں پہنچ گئے اور چومکھی لڑائی لڑتے ہوئے رومی سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ پہلے ہی روز رومی فوج کے 1,20,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ غزوہ یرموک میں مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شوق شہادت قابل دید تھا۔ ایک مجاہد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا، حضرت میں نے شہادت حاصل کرنے کا عزم کر لیا ہے، اگر آپ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیغام دینا ہو تو بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہاں، میری طرف سے یہ عرض کر دینا، یا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پروردگار نے جو وعدے ہمارے ساتھ کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار ہو کر فرمانے لگے، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج دشمنان اسلام سے مقابلے میں کیسے راہ فرار اختیار کر سکتا ہوں؟ ساتھیو، آؤ آج ہم شہادت کا شوق دل میں سموئے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ کہہ کر چند ساتھیوں کے ہمراہ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومیوں کے لشکر کے عین وسط میں جا پہنچے۔ دشمن کے نرغے میں آئے، چاروں طرف سے تلواریں فضا میں لہرائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسم میں پیوست کر دی گئیں، اور یہ جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں جا پہنچے۔ پوری رات لڑائی جاری رہی۔ طلوع فجر سے پہلے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومی لشکر کے سالار کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ رومی فوج میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور وہ مسلسل پسپائی اور ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو رہی تھی۔ ساری رات مجاہدین رومی فوجیوں کے پرخچے اڑاتے رہے اور اس مارکہ آرائی میں چند مجاہدین کو بھی گہرے زخم لگے۔ غزوہ یرموک کے دوران باہمی ہمدردی، اخوت اور ایثار کا ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا۔ میدان جنگ میں چند مجاہدین زخموں سے چور لیٹے ہوئے پیاس کی شدت سے کراہ رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک مجاہد دوڑ کر پانی لایا اور اس کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی اس نے پیالے کو منہ لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے ایک زخمی مجاہد کے کراہنے کی آواز آئی، تو اس نے فوراً پیالے سے منہ ہٹا لیا اور کہا کہ یہ پانی میرے ساتھی کو پلایا جائے، شاید اسے مجھ سے زیادہ تکلیف ہو۔ وہ پانی لے کر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ اس نے ابھی پانی کو منہ لگایا ہی تھا کہ تیسرے زخمی مجاہد کی کراہنے کی آواز آئی، تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف کرتے ہوئے فرمایا، میرے اس ساتھی کو پانی پلاؤ، شاید وہ مجھ سے زیادہ تکلیف میں ہو۔ اس طرح ساتھی کو ترجیح دی اور خود پانی کو حلق سے نہ اتارا۔ آخری زخمی مجاہد کے پاس جب پانی لے کر پہنچا تو پہلے زخمی کے حلق سے دردناک چیخ نکلی، تو آخری مجاہد نے کہا، جلد ہمارے بھائی کے پاس پہنچو اور پانی اسے پلاؤ، وہ زیادہ تکلیف میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچا، دیکھا کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس طرح باری باری ہر ایک کے پاس گیا، وہ سبھی پانی پیے بغیر اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تاریخ انسانیت میں ایثار اور قربانی کے ضمن میں اس سے بڑھ کر اور کیا مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ یرموک میں ایک دلچسپ واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جس کا نام جرجا تھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، خالد تم سے ایک بات پوچھوں تو سچ سچ بتاؤ گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی، تم اسے جس پر چلاتے ہو شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آسمان سے تو کوئی تلوار نازل نہیں ہوئی۔ اس نے دریافت کیا کہ پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے اپنا ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کے ساتھ محبت کا دم بھرا اور ان کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا، اور بعض نے مخالفت اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا۔ پہلے پہل میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالفوں میں سے تھا، پھر اللہ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دارہ اسلام میں داخل ہوا۔ ایک موقع پر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خالد تو اللہ کی تلوار ہے جسے کافروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل نے پوچھا، تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ رومی جرنیل نے پوچھا، کیا اگر آج کوئی ہلکا بگوش اسلام ہو جائے تو وہ اجر و ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ خالد بن ولید نے فرمایا، یقیناً، بلکہ وہ ہم سے بھی 2 قدم آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ خوش کن خبر سن کر رومی جرنیل جرجا نے وفور شوق سے کہا، پھر ابھی مجھے دارہ اسلام میں داخل کر لیجئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہدایت کے مطابق غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر 3 حرف بھیجے، اسے خیر بات کہا اور دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ رومی فوج کا جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سرفرازی کے لیے بے جگری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسے صرف 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ہی موقع مل سکا۔ کتنی خوش قسمتی ہے کہ انجام بخیر ہوا۔ یہ عظیم جرنیل جس کا نام سن کر دشمن کانپ جاتا تھا، آج حمص شہر میں بستر مرگ پر لیٹا بے بسی کی تصویر بنا آنسو بہاتے ہوئے غمگین لہجے میں کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں نے شوق شہادت کے جذبے سے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑیں، میرے بدن کا کوئی جوڑ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن ہائے افسوس، آج مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ افسوس، شہادت کا
खिल्लत ज़री मुझे नसीब ना हो सका। ये कलिमात मुंह से निकलते ही उनकी पाकीज़ा रूह कफ़स अंसरी से जन्नतुल फिरदौस की तरफ परवाज कर गई। आपकी रहलत की खबर जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म को मिली तो आप बहुत अफसरदा हुए, और जब आपको ये पता चला कि उनके विरसे में एक घोड़ा और जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा, तो फरमाने लगे खालिद वाकई एक अजीम इंसान था। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके मनसब से माजूल कर दिया था। आपने ये इक़दाम इसलिए किया कि मुसलमान कहीं फतह व नुसरत को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ मुंसलिक न कर दें, और उन्होंने दरबार खिलाफत से माजूली का पैगाम मिलते ही खालिसतन सिपाहियाना अंदाज में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बरज़ा और रग़बत आमादगी का इजहार करके तारीख में एक नाकाबिल फरामोश बाब का इजाफा कर दिया। ये सच है कि आपने एक अजीम जर्नैल और एक वफादार सिपाही की तरह जिंदगी बसर की। आपने जिंदगी भर दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार रहने की वजह से अपने बदन को अजियतों का महवर बनाए रखा। अब बहिश्ते बरी में उनके आराम के दिन हैं। जब उनका जनाजा घर से उठाया गया तो वालिदा ने गम में डूबे हुए और आंसू बहाते हुए फरमाया, मेरे राज दुलारे बिलाशुबा तू हजारों में एक था, शेर से बढ़कर बहादुर और दरिया से बढ़कर सखी था। तूने उम्मत मुस्लिमा का दिफा उसी तरह किया जिस तरह शेर अपने बच्चों की हिफाजत करता है। मेरे लख्ते जिगर अल्लाह की रहमत का साया सदा तुम पर रहे। मेरी दिली दुआ है कि आखिरत में तुझे राहत, आराम और चैन नसीब हो। जिंदगी भर तू मेरी आंखों की ठंडक और दिल का सुरूर बना रहा। अल्लाह करे आखिरत में तुझे खुशियां नसीब हो। बेटा मैं तुझे रब्बे करीम के सुपुर्द करती हूँ। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब माँ के अपने बेटे के बारे में तासुरात सुने तो बरमला कहा, खालिद के बारे में उसकी माँ बिल्कुल सच कहती है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को जनाजे के बाद लहद में उतार दिया गया। सहाबाए कराम गम से निढाल खामोश खड़े थे। हर तरफ हू का आलम था। इस मुहीब खामोशी और तवील सकूत को खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के अशकर नामी घोड़े की गम आलूद हिनहिनाहट ने तोड़ा। गोया घोड़ा अपने सवार की जुदाई में आहें भर रहा था। सहाबाए कराम ये मंजर देखकर अंगुश्त बदंदा रह गए कि घोड़ा अपने सवार की जुदाई में गम से निढाल आंसू बहा रहा है। दुनिया इस्लाम के अजीम जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 21 हिजरी को हम्स में वफात पाई और वहीं दफन हुए। बिलाशुबा उन्होंने काबिल रश्क जिंदगी बसर की और निहायत ही पुरसकून अंदाज में अल्लाह ताला को प्यारे हुए। दोस्तों, हमने सहाबा सीरीज के नाम से ये एक नया सिलसिला शुरू किया है जिनमें सहाबा के हालात ज़िंदगी और उनके कारनामे मुख्तसर अक़सात में पेश किए जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि आपको उन सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाह किया जाए जिनके नाम अब ज़बान ज़द आम नहीं रहे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।